مختلف عام شخصیات سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ شخصیات سیاسی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسکرین پہ یا کسی بھی نیوز چینل کی جو اسکرین ہے اس پہ سیاسی شخصیات صرف سیاست کی بات کرتے نظر آتے ہیں. تو منفرد یہ ہے رمضان اور ہم بھی تو سیاسی شخصیات ہی ہیں نیوز چینلز پہ. ان کا کام ہی یہ ہے, ان کی فیلڈ ہے ان کا, اور نیوز چینلز بھی اسی لیے بنے ہیں. لیکن ہماری کوشش ہے کہ رمضان اور ہم میں اس کو تھوڑا سا مختلف کر لیں, شخصیت سیاسی ہو, بات غیر سیاسی ہو. آج ہمارے ساتھ جے یو آئی کے فارمر سینیٹر حافظ عبداللہ صاحب موجود ہیں, اور سینٹ کمیٹی آف جو ریلیجس افیئرز ہے اور انٹر فیتھ ہارمنی ہے اس کے چیئرپرسن بھی ہیں, وزیر صحت بلوچستان بھی رہے ہیں, ایم پی اے بھی رہے ہیں, بڑے کلیدی عہدوں پہ کام کر چکے ہیں, اور پہلے بھی اب سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے شو میں آئے. آپ نے بڑا پسند کیا کچھ جو ذاتی نوعیت کی گفتگو تھی حافظ صاحب سے, تو ہم نے کہا ذرا آج بھی آئے, رمضان بھی ہے, موقع بھی ہے, تو حافظ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم. بڑی مہربانی. کیسا گزرا رمضان؟ ٹھیک جا رہا ہے الحمدللہ. روٹین تبدیل ہوتی ہے حافظ صاحب رمضان میں کوئی؟ نہیں, کیا روٹین ہے. سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں. رمضان المبارک کے ہم عادی ہے, بچپن سے روزہ رکھتے ہیں. جی. کوئی ایسی روٹین ہے نہیں, کوئی امتیازی شان ہے نہیں. غریب گھرانے سے تعلق ہے, غریب پرور آدمی ہوں, اور رمضان المبارک میں افطاری اور سحری اور پورا دن روزہ رکھنا یہ دیگر ایام سے ایک امتیازی شان ہے رمضان المبارک. بالکل. دیگر ایام میں جو چیزیں آپ کے لیے دن میں کھانا حلال ہے, لیکن رمضان المبارک میں وہ آپ کے لیے حرام ہے. پانی پینا, کھانا کھانا, کوئی اور چیز, لیکن رمضان المبارک میں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسی امتیازی رمضان المبارک نہیں. البتہ رمضان المبارک میں عبادت کے لیے ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے اگر انسان چاہے. اس طرح تراویح کی نماز ہے, دیگر ایام میں نہیں ہے, رمضان المبارک میں ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے, تراویح میں قرآن سنائے, پورا قرآن, یا خود سنیے یا دوسرے کی, یا خود سنائے یا کوئی دوسرا سنائے اور آپ سنیں. تو میں اپنے گھر میں تراویح پڑھتا ہوں, اور میرا بیٹا ہے وہ قرآن سناتا ہے تراویح میں. اچھا, آپ گھر پہ ہی اہتمام کرتے ہیں؟ میں گھر پہ بھی اہتمام. تو افطاری, عام افطاری ہوتا ہے, کوئی ایسی. تو آپ مسجد کو حافظ صاحب کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ ویسے ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ گھر کا ماحول ہے, سب لوگ پڑھ لیں. شروع سے ایک سلسلہ؟ شروع سے ہی یہی سلسلہ ہے. اچھا. بچپن سے یہ سلسلہ ہے کہ گھر میں سارے ہوتے ہیں, چھوٹے بڑا خوش آئند ہے, بڑے سارے ایک ہی دسترخوان پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو افطاری اور افطاری پہلے کرتے ہیں, پھر بعد میں نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 2 کھجور لے کے افطاری کرتے ہیں, نماز پڑھی پھر واپس آتے ہیں. لیکن میرے خیال میں شرعی اصول بھی یہ ہے کہ آپ افطاری کریں, کھانا کھائیں, اس کے بعد پھر نماز پڑھیں. اس میں علماء یہ اصول بتاتے ہیں تاکہ کوئی بے چینی نہ رہے. ایک تو بے چینی نہ رہے, دوسرا اصول اس میں یہ ہے کہ جب آپ کھجور سے یا پانی سے افطاری کرتے ہیں, پھر نماز کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کی نماز پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ, آپ کی دھیان کھانے میں, وہ دسترخوان میں ہوتا ہے. پھر آپ جلدی جلدی بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نماز میں عجلت سے بھی کام لیتے ہیں, اور آپ کا وہ نماز بھی کھانا بن جاتا ہے. مجھ جیسا شخص تو یہی سوچتا رہے گا ختم ہی نہ ہو جائے, تو آپ کا وہ نماز کھانا بن جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ کھانا پہلے کھاتے ہیں تو آپ کی توجہ نماز میں ہوتا ہے, تو آپ کا یہ کھانا عبادت اور نماز بن جاتا ہے. خوبصورت بات ہے. تو اس لیے ہم اس اصول پہ عمل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. گھر پہ موقع ملتا ہے زیادہ افطار کرنے کا, یا زیادہ تر سیاسی مصروفیت میں رہتے ہیں؟ میں افطاری میں ابھی تو میں اسلام آباد میں ہوں 15-20 رمضان المبارک تک. میں یہاں ہوں یا اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں ہوں یا کوئٹہ میں ہوں, جہاں میں ہوں, میرا کوشش یہ ہے کہ میں افطاری اپنے گھر پر کروں. جتنی بھی بڑی افطاری ہو, جتنے بھی اہم لوگوں کی طرف سے ہو, میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں اپنے گھر سے ترجیح گھر ہوتا ہے. کیا کھاتے ہیں افطاری میں, کیا بنتا ہے؟ بڑے خوش خوراک لگتے ہیں ویسے دیکھنے میں. نہیں, ویسے ظاہری طور پر جب آپ مجھے دیکھیں بہت خوش خوراک لگتا ہوں. اچھا, ایسا ہے نہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا, بس افطاری پر جو بھی ملے پسندیدہ بس وہ کھاتے ہیں. پسندیدہ مجھے گوشت ہے مٹن کا. مٹن کھاتے ہیں. اور پھر مٹن گوشت میں روش ٹائپ گوشت, کڑھائی روش ٹائپ اور کڑھائی. وہ روش تو ادھر اسلام آباد میں تو وہ روش نہیں بنتا ہے جو کوئٹہ اور چمن میں بنتا ہے. تو مٹن زیادہ پسند ہے, اور پھر اس میں مٹن کڑھائی زیادہ پسند ہے. بناتے بھی ہیں, بنا لیتے ہیں خود؟ گھر میں بناتے ہیں, گھر میں بناتے ہیں.
اور کیا ریویوز ہیں؟ اچھی بناتے ہیں یا بس الحمدللہ بہت زبردست بناتے ہیں. تو حافظ صاحب پکوڑے، سموسے، دہی بلے، پکوڑے ہوتے ہیں دسترخوان پر، پکوڑے بھی ہوتے ہیں، کھجور بھی ہوتے ہیں، سمبوسے بھی ہوتے ہیں، شربت بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں صرف اور صرف گوشت اگر موجود ہو تو وہ کھاتا ہوں، بہترین. پکوڑے میں نہیں کھاتا ہوں، اچھا. اور روح افزا جیسے شربت وغیرہ یہ میں نہیں پیتا کوئی ہوں. بھی شربت نہیں پیتا. یہ اچھا، جو یہ چٹنی بلوچستان کے حوالے وغیرہ، سے چٹنی وغیرہ ہوتے ہیں یہ میں یہ بھی نہیں نہیں کھاتا. میں گندم کا روٹی بھی نہیں کھاتا ہوں. اچھا، میں جو کی روٹی کھاتا وہ ہوں. تو بڑی ہیلدی ہے، بہت ہیلدی ہے، بڑی ہیلدی چیز ہے، یہ تو زبردست تو ہے. یہ اچھا، بلوچستان کے حوالے سے کوئی خاص، ایک تو ہمارا قومی ایک ہے نا، پکوڑے بن گئے، دہی بھلے وغیرہ بن گئے، جو بھی ہے. بلوچستان میں کچھ خاص ہوتا ہے افطاری کے اوپر؟ کوئی روایت ایسی ہو یا کوئی خاص ڈش ہو، کوئی چیز ایسی کچھ ایسا ہے؟ لیکن بلوچستان کے لوگ بہت خوش خراک ہوتے ہیں، اور وہاں بلوچستان میں 100 میں 99% لوگ رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک نہ ہو، وہ گوشت کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا. اور گوشت بھی دمبے کا گوشت، بکری کا گوشت نہیں، ٹھیک، بڑا نمکین گوشت نہیں، نمکین بڑا گوشت نہیں، ٹھیک ہے. دمبے کا گوشت. ہمارے علاقے میں بڑا گوشت بہت کم لوگ کھاتے ہیں، اور بکرے کا گوشت بھی کم لوگ کھاتے تو ہیں. بنانے کا انداز بھی کچھ الگ ہے بلوچستان بالکل میں؟ الگ ہے. خالی وہ نمک کے ساتھ جو بنائی وہاں جاتی نمک کے ساتھ بناتے ہیں، روش کی یاد کرا طرح، دیا حافظ جس صاحب کو آپ نے. نمکین ہمیں بھی کہا بڑا جاتا پسند ہے، ہے، جس کو نمکین کہا جاتا ہے. مہمان اس طریقے سے بناتے ہیں. مہمان بننا تو پڑے گا. بہت زبردست بناتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مین فوقیت مٹن اور گوشت کو حاصل ہے. اس کو ہوتی ہے. اچھا، ہاں، اس میں دسترخوان پر لسی بھی ہوتا ہے. اچھا، ہاں، لسی، کیونکہ ہمارے پٹھانوں کو لسی بھی بہت پسند ہے. کیونکہ ٹھنڈک بھی چاہیے نا، اتنا گرم. اچھا، ویسے لسی تو کہا جاتا ہے پنجابیوں کی پسندیدہ ایک نہیں، مشروب ہوتا ہے. پٹھانوں کی تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ان کے گھر پر 1 2 3 4 گائیں ضرور ہوتے ہیں. اچھا. وہ گھر میں گائیں رکھتے ہیں، بھینس رکھتے ہیں، لیکن صبح جب آپ جا کے ان کے پاس، اگر روزہ نہ ہو یا سحری ہو مثلا، آپ ان کے سامنے کپ میں دودھ کی چائے آپ کو نظر نہیں آئے گی. اچھا. وہ سبز چائے پیتے ہیں. اچھا، تو پھر آپ سوال یہ کرتے ہیں پھر یہ گائے کس لیے رکھے؟ تو وہ لسی کے لیے وہ لسی اور دہی اور مکھن کے لیے، ارے یار، اور دیسی گھی کے لیے. بہترین. تو ہمارے معمول اپنے گھروں میں یہی ہے کہ ہم گرین اچھا، ٹی یہ جو پیتے ہیں. رمضان آتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں اسلام آباد تو ویسے ہی چونکہ سیاسی اور سفارتی شہر ہے نا، تو یہاں پہ تو سفارتی اور سیاسی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں. جو افطار دعوتیں ہوتی ہیں اس میں آپ کے سیاسی گٹھ جوڑ بھی ہوتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں. تو آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان میں جانا پسند ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میرا کچھ کہ بہت ضروری نہ ہو، بہت اہم نہ ہو، مجبور نہ ہو، تو میں نہیں جاتا ہوں. اگر آپ کو ایک ٹائم پہ مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں کی طرف سے دعوت مل جائے کہ افطاری ہے، تو کس کی طرف ترجیح دیں گے جانا؟ بہت سخت سوال آپ نے. کیا لگتا ہے؟ تو جو قریب ہوگا اسی کے پاس جاؤں گا، جو نزدیک پڑے گا. جو نزدیک پڑے گا. اور دوسرے کو کیا ایکسکیوز دیں گے؟ لیٹس سپوز بلاول صاحب کا گھر نزدیک ہے، مریم بی بی کو کیا ایکسکیوز دیں گے؟ ایک تو اس کو ترجیح دوں گا کہ پہلے کس نے دعوت دیا. اچھا، اچھا، ہاں، یہ ایک اچھا ترجیح معیار تو ہے. اس کو دے گا کہ دعوت پہلے کس نے دیا. ٹھیک ہے. جس نے پہلے دعوت دی ہے اس کی دعوت میں جاؤں گا. جس نے نہیں دی ہے ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ سے پہلے انہوں نے دعوت دی ہے، لہذا سنت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے وہ دعوت قبول کی ہے، میں وہاں جاؤں گا. اور دوسرا ناراض ہو گیا، آپ سے ساری کروں گا. دوسرا ناراض ہو گیا اور پھر اس کی وجہ سے سیاسی نقصان ہو گیا پارٹی کو. نہیں، مطلب یہ ہے اگر آپ ان کو سچ اور سچائی بتا دیں تو پھر تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. پھر تو میرا خیال نہیں، یہ لاجک بڑی تگڑی. بالکل اچھا، بچے بھی سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں؟ آگے کوئی ہے آپ کے بچوں میں بھی سیاست میں آنے والا؟ کیونکہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ آپ کے والد صاحب تو تھے اس میں، وہ تو مولانا کے والد صاحب اور پھر مولانا کو بھی. تو کیا آپ کے بچے بھی ہیں انٹرسٹڈ اس میں؟ میرے بچے، میں نے ان پر امپوز نہیں کیا ہے کہ آپ نے خواہ سیاست کرنی ہے. یعنی اس پر زبردستی میں نے جبراً ان کو نہیں کہا کہ آپ نے سیاست کرنی. ٹھیک ہے. میں صرف ان کو یہ کہتا ہوں کہ جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے، سیاست میں آپ نے جانا ہے، آپ نے ٹیچنگ میں جانا ہے، آپ نے جس بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں جانا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو باکمال بناؤ. ٹھیک. یعنی کمال حاصل کرو، یعنی علم حاصل کرو. جب آپ علم حاصل کریں گے، آپ کے پاس ایک علمی طاقت اور قوت ہوگی اور اس کے ساتھ عقل ہوگی، پھر آپ سونا بن جاؤ گے. جسے سونا دکان میں پڑا ہے، سونا آپ کے پاس نہیں آتا ہے.
نہ دکاندار آپ کے پاس سونا لے کے آتا ہے، آپ سونا کے دکان میں جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو اپنے آپ کو سونا بناؤ تاکہ آپ معاشرے کی ضرورت بنے، دلچسپی آپ دکھاتے معاشرے کی ہیں مجبوری وہ آپ بنے۔ کو؟ تو اس لیے میں اس پر زور دیتا ہوں، باقی وہ راستہ خود لیں گے جب وقت آئے گا۔ کسی میں ہوتا ہے نا، والد کو ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے اس بچے میں جو ہے نا، جیسے کرکٹر کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا اچھا کھیلتا ہے یا یہ آ جائے گا، آپ کو کوئی اس بچے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بعض لیڈرشپ کی کوشش تو یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہے، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر وہ لائق ہو یا نہ ہو، اس میں اہلیت ہو یا نہ ہو، اس میں اہلیت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب آپ کو نظر آتا ہے؟ لیکن یہ میں آپ کو اس پوری ریجن کی بات کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں بھی، وہاں پہ بھی ایسی، آپ بنگلہ دیش میں بھی دیکھیے، آپ پاکستان میں بھی دیکھیے، یہی صورتحال ہے۔ لیکن یہ نقصان دہ تو ہے ہماری، نقصان دہ، بالکل نقصان دہ۔ بات میں نے گزشتہ شو میں بھی یہ کہا کہ فیصلے اہلیت پر ہونی چاہیے، فیصلے میرٹ پر ہونی چاہیے، اور اہلیت اور میرٹ کا معیار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام یہ انسانیت کے لیے آئے تھے۔ جی ایسی، لیکن ان میں اہلیت کا معیار کیا اللہ نے رکھا تھا؟ علم۔ ایسی اہلیت کا معیار علم رکھا تھا، ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھی علم سکھایا، وعلم آدم الاسماء، بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی ان کو بھی کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو علم کا ذکر ہے، قلم کا ذکر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آپ انسانیت کی قیادت کریں گے تو اس کے لیے پیمانہ میرٹ اور معیار علم ہے۔ بہت زبردست۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو عالم بناؤ، قابل بناؤ، باصلاحیت بناؤ، اہل بناؤ، آگے راستہ خود آپ بنا سکتے۔ بے شک۔ اچھا، ایک سوال میں تقریباً سبھی جو ہمارے پاس سیاستدان آتے ہیں، شاید پہلے بھی آپ سے ایک ہلکی پھلکی اس پہ گفتگو ہوئی تھی، عدم برداشت کا ایک کلچر ہے ہمارے معاشرے میں، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور پہلے تو ہم صرف مثال دیتے تھے کہ افطار کے وقت جو ہے نا گاڑیوں میں لوگ ہارن دے رہے ہیں اور کوئی رستہ نہیں دیتا تو لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ اب اوور آل ہی مطلب اسٹارٹنگ ود ٹاک شوز ایوری ویئر، جہاں بھی دیکھتے ہیں لڑائیاں چل رہی ہیں اور عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا فروغ کہاں سے بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں اور اس کو کہاں پہ جا کے تھمنا ہے، اس کی کیا بنیاد رکھے کہ یہ تھم جائے، کامنس آ جائے؟ یہ جو برداشت ہے نا، اس کا تعلق تربیت سے ہے۔ انسان کے لیے، بچے کے لیے ابتدائی تعلیمی ادارہ والدین اور باپ، بنیادی طور پر والدین اور باپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہوگی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے کرنے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ مثلا جو نہیں کرنے، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے بددیانتی نہیں کرنی ہے، آپ نے خیانت نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، حرام خوری نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی ہے، جس میں مثلا آپ نے برداشت، تحمل سے کام لینا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اللہ تعالیٰ میری معاونت کرے علم کے ذریعے، یعنی مجھے علم دے، اور علم کے ساتھ ساتھ حلم دے، یعنی برداشت اور تحمل دے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے تھے اور رحمت تھے۔ تو جب تھے تو اس کا محور کیا تھا؟ اس کا یہ تھا کہ اللہ سے مانگ رہا تھا کہ مجھے برداشت اور تحمل کی قوت دے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار، اور ابھی پیغمبر علیہ السلام خود بھی کہتے ہیں کہ میں بہت مسکراتا ہوں، ہنسمکھ ہوں، انا الضحوک، میں بہت ہنسمکھ ہوں، اگر کوئی مجھے گالی دے میں برداشت کرتا ہوں، پھر بھی ہنستا ہوں، اگر کوئی مجھے میری سپکی کرے، میری بے توقیری کرے، میری تذلیل کرے، میری توہین کرے، پھر بھی انا الضحوک، میں خندہ پیشانی سے پیش آتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرحمہ، میں سر تاپا رحمت ہوں، اور جب رحمت ہو تو وہاں تحمل ضرور ہوتا ہے، اور ہم یہ سب چھوڑ بیٹھے، اور ہم پیغمبر علیہ السلام کے امتی ہوتے ہوئے کہ میں ان کے پیروکار ہوں، اور دن رات ہم کلمہ پڑھتے ہوئے پھر بھی ہم میں تحمل نہیں، برداشت نہیں، غصہ، یہ چیزیں ہم میں ہیں۔ یہ کم کیوں ہوتی جا رہی ہیں اسپیشلی ریسنٹ ٹائمز میں؟ ہم دیکھ رہے ہیں اصل میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، تربیت کی فقدان ہے۔
تربیت کے اوپر کام کرنا پڑے گا تربیت پر، تربیت کی ابتدا سے جہاں بھی ہے وہاں سے آپ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، وہاں بھی ان کی طرف سے یہ ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کو تربیت دیں. ہمارے پاس علم ہے لیکن تربیت نہیں ہے، اور لیکن اب تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں علم بھی نہیں ہے اور تربیت بھی نہیں ہے. تو پھر آپ اور اس سے بڑا سوال کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اہم موضوع پہ ہم سے بات کی. جب بھی آپ کو مدعو کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہمیں ملا، کیونکہ یہ وہ الگ رنگ ہے جو سیاست کے علاوہ، سیاست کی تند و تیزیوں کے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے ان شخصیات میں، اور اسی لیے ہم ان کو مدعو بھی کرتے ہیں تاکہ وہ چہرہ ہمیں ملے. اور اس امید کے ساتھ کہ حافظ صاحب کے جب بھی ہم مہمان بنے وہ نمکین گوشت ہمیں ضرور کھلائیں گے، روش کھلائیں گے، جس کا تذکرہ انہوں نے کیا. اور بلوچی ویسے ہی بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، تو ہم ضرور انشاءاللہ امید کرتے ہیں